السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه خذ من أموالهم صدقة قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر وفيما يروي الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس حينما يتقابله الجبريل في رمضان أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ مختصر حمد و ثنا و صلات کے بعد اللہ کریم اللہ مہربان کی مہربانی ہے، اللہ نے ہمیں ماہ رحمت، ماہ برکت، ماہ غفران، ماہ قرآن، ماہ جنان جنت کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، عفو و درگزری کا مہینہ نصیب فرمایا۔ وہ روزہ جو جنت کے دروازے آپ کے لیے کھول دیں گے، یہ روزہ ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اور اس بابرکت مہینے میں تمام تر نیکیاں سمیٹنے اور قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی علیہ السلام رمضان المبارک میں یوں تو قرآن بھی زیادہ تلاوت کرتے تھے، جبرائیل امین آ کے باقاعدہ دورہ کرتے تھے، کیونکہ ہے ہی یہ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو سب سے زیادہ اس مہینے میں کرنے کا جو کام ہے، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن نماز کے اندر تراویح میں پڑھنا ہے، اور یہ تو آپ کا تعلق اپنے مالک کے ساتھ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کی پاکیزگی، صفائی، جسم کی طہارت، اور اس کے لیے اللہ کی قربت، یہ نماز، اور نماز میں بھی سجدہ ہے۔ لیکن آپ کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ کافی نہیں ہے، رب العالمین نے یہ شرط لگا دیا ہے کہ رب تک پہنچنے کے لیے نبی سے محبت کرنا اور نبی کے سنت سے شریعت پر چلنا ضروری ہے۔ آپ کے نماز ہوں گے، روزے ہوں گے، صدقات ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن اگر آپ کے دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے کسی بھائی کے ساتھ، اور لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، آپ نے اپنے جیب پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو پھر وہ آدمی جس کا تعلق اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ قطع تعلق رکھا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی نماز روزوں کو روک لو، مجھے نہیں چاہیے، ہم نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ آپس میں صلح نہیں کرتا۔ یہ دلوں کی ہمدردی محبت مول لینے کے لیے یہ صدقات و خیرات کو مشروع قرار دیا ہے۔ یہ صدقات خیرات، آج کا موضوع زکوٰۃ کے بارے میں انتہائی اختصار کے ساتھ بات کروں گا، اس لیے کہ ہمارے اکثر مسلمان رمضان میں خوب خرچ بھی کر لیتے ہیں، اور زکوٰۃ کا بھی سسٹم اسی مہینے میں وہ ادا کرتے ہیں۔ یوں تو زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن کسی بھی مہینے میں دے سکتے ہیں۔
یہ زکوٰۃ اور صدقات کی اتنی فضیلت عظمت ہے، رب تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا میرے محبوب ان سے زکوٰۃ لے لو۔ اس زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو طہرہم، یہ پاک ہوں گے، صاف ہوں گے، وہ تو زکیہم، ان کے مال بالکل پاکیزہ ہو جائے گا، اور جب مال پاکیزہ ہوگا تو اس کے دل مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی صاف ہوں گے، ہمدردی ہوں گے فقراء کے ساتھ۔ وصلی علیہم، ان کے لیے دعائیں کیجیے، جب آپ کسی کو صدقہ دیں گے وہ دعا دیں گے۔ یہ زکوٰۃ لینے کے لیے گورنمنٹ کی یا جو رفاہی اداروں کے لوگ صدقات لینے کے لیے آئیں گے، اور اس میں وہ جو دعائیں کریں گے وہ دعا قابل قبول ہوں گے۔ سکن لہم، ان کے لیے سکون راحت کا ذریعہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ واللہ سمیع علیم، اللہ تمہاری ہر بات کو سن رہا ہے، تمہاری دعاؤں کو بھی سن رہا ہے، وہ جان رہا ہے۔ اور آج دنیا میں بحرانوں سے نکالنے کے لیے بڑے بڑے ماہرین اقتصادیات کو وزیر مالیات مقرر کر لیتے ہیں، اور اگر وہ دیانتدار ہے تو واقعی اللہ کی برکتیں اس کے علم فن ہنر کام آتا ہے۔ اگر وہ مکار ہے، شیطان ہے، اور کھا پی کے پیٹ بھر کے چلا جاتا ہے۔ لیکن رب العالمین دغا باز نہیں ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ خوب جانتا ہے کس طرح آپ کے مال کو بڑا چڑھا کے پیش کرنا ہے قیامت کے دن۔ ایک تو روزہ ہے جس کے اجر ثواب کا اندازہ نہیں، لیکن رب کریم نے دنیا کی زمین، میں نے دیکھا سندھ کے اندر سیم زدہ علاقہ ہے، ایک بیج ڈال دیا، اس ایک بیج سے کئی شاخیں نکل آ گئے، کئی شاخوں میں بالیاں ہیں، ہر بالی میں 50-60 دانے لگے ہوئے تھے۔ یہ تو دنیا کی وہ سرزمین جو سیم زدہ ہے وہاں اللہ عنایت کر رہا ہے، لیکن جو بیج آپ جنت کے لیے بوئیں گے اور خرچ کریں گے، اور جنت کی وہ سرزمین جس کے بارے میں ابراہیم خلیل اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ارض خصب، یہ زرخیز زمین ہے، چٹیل ہے، میدان ہے، اس کی شجر کاری کر لو۔ یہ تو تسبیح و تحلیل کے ذریعے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد، یا یہ صدقات و خیرات کے ذریعے یہ بڑھے گا بڑھائے گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، ایک دانے کی مثال ہے، مثال دے کے سمجھا دیا۔ انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے سے 7 اس کے شاخیں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر شاخ کے ایک ایک بالیوں میں 100 دانے لگ جاتا ہے۔ بات کیا ہے؟ اور آگے بڑھیے، واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو ایک مثال دے دیا، ایک دانے کو 700 بنا لیتا ہے اللہ، لیکن رب چاہتا ہے یضاعف، اس کو اور خوب بڑھا دیتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ واسع علیم، وہ وسیع علم رکھنے والی ذات ہے، لہذا خرچ کرنے کا مہینہ ہے، خرچ کرو۔ اتقوا النار، جہنم کو ٹھنڈا کر دو، آگ سے بچا، ولو بشق التمر، کھجور کی آدھا حصہ بھی دے سکتے تو اتنا بھی دے دو۔ ہاں فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، رات کی تاریکی میں، دن کی روشنی میں، سرا وعلانیہ، خفیہ بھی، علی الاعلان، ایک لوگوں دوسرے کو ترغیب دیتے ہوئے بھائی میں اس میں اتنا ڈال رہا ہوں، آپ کتنے ڈالیں گے؟ سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے ہاں اس کا اجر ہے، یہ محفوظ ہوں گے اللہ کے بینک میں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی خوف نہیں ہے خسارے کا، خرچ کرنے پر اس کو کوئی غم بھی نہیں کہ میں نے یہ کیوں خرچ کر لیا۔ آج کاروبار میں شک شبہ ہے، آیا حلال بھی ہے حرام بھی ہے، آیا نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، نقصان ہوا تو غم کھا کھا کے پاگل ہو جاتے ہیں لوگ،
نفسیاتی بن جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کے دل کو تسکین پہنچا دیتا ہے، سکون ملتا ہے، اور قیامت کے دن اجر ثواب کے بے انتہا دے کر اس کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے اللہ کے فضل انعام دے کر وہ حیران اللہ کے اس پر خوش و حرمان ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ رب العالمین جس نے فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، تم جو خرچ کرو گے وہ اللہ اپنے فضل سے اس کو خوب بڑھائے گا، اس کتنا بڑھائیں گے کوئی حد و حساب نہیں، کیوں إِنَّهُ غَفُورٌ، وہ بخشنے والا ہے، خرچ کرو میں بخشا بھی دوں گا، شکور میں انعام سے نواز دوں گا، میں شکر گزار ہوں۔ اسی لیے دو فرشتے رکھے ہوئے ہیں، دونوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہیں، اللہم اعطی منفقا سلفا، دینے والے کو اور عنایت فرما، روکنے والے کے مال کو اللہ روک لے۔ بخاری شریف دیگر کتب احادیث، مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ میرے بھائیو آج ہم ایئر کنڈیشن لگا کے بڑے ٹھنڈک کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ قبر جہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئیں گے، کوئی وسائل نہیں ہے، وہ وسیلہ آپ کے صدقات و خیرات ہے۔ اللہ کے نبی نے، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، ان الصدقہ لتدفع علی اہلہا حر القبور، قبر کی جو حدت ہے، گرمی ہے، اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور اس کے لیے قیامت کے دن یستظل المؤمن یوم القیامت فی ظل صدقتی، محشر کے میدان میں ہوں گے، لوگ کو پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن صدقات خیرات کرنے والے مومن کے لیے اس کے صدقہ سایہ بن جائے گا، صدقہ سایہ بن جائے گا۔ کل امرئ فی ظل صدقتہ، قیامت کے دن ہر مومن اپنے صدقات خیرات اس کے لیے ایک سایہ بن کے محشر کے میدان میں اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ کچھ خاص قسم کے لوگ ہیں، عام سایہ سے ہٹ کر ہیں، وہ رحمان کا سایہ ہے، عرش الرحمان کا سایہ ہے، اللہ نور ہے، اس کی ذاتی سایہ نہیں جیسے ہمارا سایہ ہوتا ہے، عرش کا سایہ۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ہاں کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، ان میں سے رجل انفق بیمینہ، سیدھے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، لا تعلم شمالہ، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، سفید پوش آدمی ہے، دیکھنے میں کھاتے پیتے ہیں، اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، اس کے چہرے سے، اس کے منہ سے، اس کے لباس سے ظاہر ہو جاتا ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا، جیسے آج کل روڈ پر کھڑے ہوئے ہیں، تجارت کاری کر رہے ہیں اسی کے ذریعے، لیکن وہ لوگ جو شرم حیا کے ناطے لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، ان کے پریشان حال کو، پریشانی کو دور کرنا، قرضوں کو چکانا، ان کے گھر میں راشن پہنچا دینا، یہ ہیں اس کے لیے سایہ رحمان نصیب ہوں گے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے حالات کو معلوم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صدقات، بھوکے لوگوں کو کھلانا پلانا، هل اقتحم العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، ہاں گردن آزاد کرنا تو ممکن نہیں اس دور میں، لیکن بھوکے لوگوں کو کھلاؤ گے تو پھر جہنم کی گاٹیاں تمہارے لیے پار کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ صدقات سبحان اللہ، صحابہ کرام نے جو مثال پیش کی آج کوئی بھی نہیں پیش کر سکتے۔ مکے سے تشریف لائے تھے، تھکا ماندہ بھی اور خاندان، جماعت، دولت، گھر، ملک، سب کچھ قربان کر کے مدینے میں پہنچے تو ان مدینہ والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود ضرورت مند ہوتے ہوئے باغات کا کچھ حصہ زراعت کے لیے دیا، 2 گھر ہیں تو 1 گھر مہاجر بھائی کے لیے دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہیں آو ونصروا، انہوں نے جگہ دی، مدد بھی کی، اسلام کو پھیلایا، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے آج بھی راستے ہمارے پاس موجود ہے۔ مساجد کو تعمیر کرنا، مدارس میں دینی شریعت، علوم شریعت کو پھیلانے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، اور یتیم بیواؤں کے ساتھ ہمدردی، بھوکے
لوگوں کے افطار کرانا، صلہ رحمی کرنا، یہ سارے نیکیاں ہیں سال بھر کے لیے، لیکن اس مہینے میں خصوصی طور پر اس کے لیے اجر ثواب زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ فرض ہے، اگر زکوٰۃ کا انکار ہوا تو اس کی باقی ساری نیکیاں رائے گاں ہیں۔ آج دنیا میں زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بہت سے فساد پھیلے ہوئے ہیں۔ سودی نظام نے امیر کو امیر تر، فقیر کو فقیر تر بنا دیا۔ اللہ اس لعنت سے عالم کو پاک فرما، دنیا کو پاک فرما دے۔ ورلڈ بینک کی لعنت کی زنجیروں سے اللہ نے آزادی نصیب فرما۔ اس کے مقابلے میں زکوٰۃ اگر دینا شروع کر دے مسلمان تو اسلامی دنیا میں کوئی فقیر نہ رہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کوئی بھی بیکاری نہیں تھا، سب کی تنخواہیں لگ چکی تھی، بچے پیدا ہو رہا ہے، سیدنا عمر کے دور میں ہی تنخواہیں شروع ہو گئی۔ تو یہ زکوٰۃ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت کرتے ہی انکار زکوٰۃ کیا، اعلان جنگ کی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، واللہ لأقاتلنهم لو منعونی عناقا او اقالا كانوا يدفعون الى رسول اللہ۔ ایک اونٹ کا بچہ یا رسی جو نبی کو دے رہے تھے، آج اگر مجھے نہیں دے تو میری تلوار ان کے خلاف چلے گی۔ صحابہ نے جنگ کیا۔ بنی الاسلام علی خمس، 5 ارکان ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ نہیں دے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مرتد ہے، وہ دنیا میں رہنے کا حقدار نہیں ہے۔ فَإِن تَابُوا، اور رب نے یہ اعلان کر دیا، فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ طائب ہو جاتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کر لیتا ہے، اور وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی دے دیتا ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر تمہارے اسلامی بھائی ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو پھر یہ اسلامی بھائی نہیں ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ اور اگر زکوٰۃ نہیں دیں، ہم نے تو مرنا ہے، مرنے کے ساتھ بعد سب سے پہلا لڑائی جھگڑے پیسوں پر ہوتا ہے اور اس کے دولت پر ہوتا ہے۔ نہ معلوم بچے اگر اچھے ہیں تو شاید کچھ دعا دیں، ورنہ ورثہ لوٹ کے کھا جائیں گے اور بھول جائیں گے۔ لہٰذا زکوٰۃ دے دو، اپنے آخرت کی تیاری کرو۔ اور جن لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی ان کے بارے میں رب نے فرمایا، یوم یحمى علیہا نار جہنم، اسی زکوٰۃ کے سیم و زر کو گرم کر کے فتقوا جباہہم، ان کے پیشانیوں کو داغ دیا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغ دیا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہا جائے گا یہ ہے وہ دولت جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم نے خزانہ بنا رکھا تھا اس کا سزا چکھ لو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، سانپ، 2 نقطوں والے انتہائی زہریلے کالے سانپ اس کے جبڑوں کو پکڑ کر اس کو ڈسے گا اور کہا جائے گا انا مالک انا کنزک، میں ہوں یہ وہ مال، میں ہوں تیرا وہ خزانہ جو جمع کر کے رکھا تھا۔ تو میرے بھائیو، زکوٰۃ نکالو، صدقات کر لو، نفلی صدقہ بھی زیادہ کیا کرو۔ نفلی صدقات کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ کے شروط کے لیے یہ ہے نصاب کو پہنچیں اور سال گزر جائیں، آپ کی ملکیت آپ کے قبضے میں ہوں تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر سونا ہے تو سونا 20 دینار، 20 دینار کا وزن اس وقت 85 گرام بنتا ہے۔ 85 گرام یا 85 گرام سونے کی مالیت آپ کے پاس ہے تو پھر ربع العشر 40واں حصہ آپ نے زکوٰۃ نکالنے ہے۔ چاندی 200 درہم پر زکوٰۃ ہے، جو کہ 595 گرام بنتا ہے، اس کا وزن مساوی 595 گرام بنتا ہے۔ اس وقت مارکیٹ میں اس کی قیمت تقریباً 60,000 سے تھوڑا اوپر ہے، 60,000 کچھ اوپر ہے، اور گورنمنٹ نے جو نصاب مقرر کی وہ 80,000 رکھا ہے۔ ممکن ہے عمومی جو مہنگے ریٹ ہیں وہ شاید انہوں نے رکھا ہو، تو یہ قیمت یا اس کی کرنسی مساوی دینار ڈالر یا روپے کی صورت میں اس کی قیمت 60 یا 80,000 سے اوپر آپ کے پاس سال گزرے ہوں تو اس کا 40,000 حصہ زکوٰۃ نکالنے ہیں، یعنی 1 لاکھ پر
2,500 روپے 2.5% کے حساب سے 1 لاکھ پر 2,500 حساب سے نکالنا ہے۔ اور رب نے جانوروں پر بھی زکوٰۃ رکھا، اونٹ 5 سے زیادہ ہو، اور گائے 30 سے زیادہ ہو، بکریاں 40 سے زیادہ ہو، لیکن یہ جانور جو باہر چرتے ہو، گھر میں گھاس خرید کے نہیں ڈالتا، ان کے لیے۔ اسی طرح اناج جب بھی زمین اگائیں، اور 5 وسق جو 300 صاع بنتی ہیں، اور میں نے اس کے حساب جو لگایا 780، بعد میں اس کو 600 کچھ قرار دیا ہے، تو 780 کلو اس کی زمین اناج، گندم، چاول، گیہوں وغیرہ کے صورت میں نکلیں تو اس پر جو ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ خواہ وہ مال آپ کے پاس تجارتی سامان ہو، سال گزر جائیں تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ لوگوں کے قرضے ہیں تو قرضے نکال دو، باقی پر زکوٰۃ ہے۔ پیسے آپ نے کاروبار میں ڈالا ہوا ہے، انویسٹ کیا ہے، اور وہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے، سال گزر، اس پر زکوٰۃ ہے۔ BC آپ نے جمع کیا ہوا ہے اور وہ BC سالوں کے ہیں، اور جتنا BC آپ نے جمع کیا ابھی تک آپ کو BC ملی نہیں، جتنا آپ نے جمع کیا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ پلاٹ، مکان وغیرہ میں قسط پیسے بھر رہے ہیں، 10 لاکھ کا ہے، آپ نے 5 لاکھ جمع کر دی، ابھی باقی ہے، تو آپ کے اوپر اس 5 لاکھ جو جمع کیا ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ ہاں، جب پورے قسط جمع کر کے زمین آپ کے قبضے میں آ جائے، اب آپ کے پاس پیسے کی کوئی صورت نہیں ہے، زمین ہے، اس زمین پر آپ نے گھر بنانا ہے یا آپ نے اس پر کاروبار دکان بنانا ہے، تو پھر اس زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، زمین خرید کر رکھا ہے اس لیے تاکہ اس کو بیچ کر منافع کمائیں، تو اس کاروباری زمین آپ منافع کے لیے خرید کے رکھا ہوا ہے، اس کا موجودہ جو قیمت ہے اس کے حساب سے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ قرضہ جن لوگوں نے لے لیا ہے اور آپ کو ملنا یقینی ہے، اس کا زکوٰۃ بہت ضروری ہے دینا، اور اگر قرضہ ملنے کا یقین نہیں ہے اور پھر مل گیا تو ملتے ہی جو ہے اس کا زکوٰۃ نکالنا ہے۔ قرضہ دینا یہ بھی صدقہ خیرات کے زمرے میں آتا ہے، ان کے لیے بھی عرش کے سایہ ہے جو قرض دینے کے بعد ان کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ اور یہ زکوٰۃ کہاں خرچ کرنا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیروں پر۔ وہ فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مسکین وہ آدمی رکشہ چلاتا ہے، محنت نہیں گزر رہا ہے، مزدور ہیں، 20-25 ہزار کما لیتا ہے، خرچہ پورا نہیں ہوتا، وہ مسکین ہے۔ اور زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں عامل، ان پر خرچ کیا سکتا ہے۔ نئے مسلمان ہوئے ہیں ان پر۔ اب ہمارے ہاں جو ہے کچھ ایسے ٹیم ہیں جو ہر سال مسلسل کہتے ہیں میں نو مسلم ہوں، اور ان کی نو مسلم ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اگر واقعی نئے مسلمان ہوئے ہیں تو ان پر زکوٰۃ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وہ پھر رقاب، گردن آزاد کرنے، پہلے تو غلام ہوتے تھے، اب جیلوں میں پڑے ہوئے بیچارے، اور ان کے جو ہے پیسے بھرنے والے نہیں ہیں، تو زکوٰۃ میں سے ان بیچاروں کے پیسے بھر کے جیلوں سے آزاد کرائیں جو کسی بھی تاوان کی صورت میں جیل میں پڑے ہوئے۔ والغارمین، کسی کے کاروبار ڈوب گیا، تباہ ہو گیا، ان کے لیے ان کے اوپر خرچ کرنا جائز ہے۔ وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اس سبیل اللہ کے اندر مجاہدین آتے ہیں، دین کے محافظین، اور دین کے نشر و اشاعت کو بھی بعض لوگوں نے اس کو شامل کیا ہے۔ وہ اپنے سبیل کوئی مسافر آدمی ہے، باہر سے آیا ہوا ہے، اس کے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، اللہ بہت ہی جاننے والا، بڑے حکمت والا ہے، لہٰذا ان پہ خرچ کرو۔ ان پہ خرچ کرنے میں تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آج کیوں لوٹ مار ہو رہے؟ اس لیے کہ بھوکوں کے بھوک کو آپ توڑ نہیں رہے تو وہ لوٹ مار ہی کریں گے۔ حاجت مندوں کی حاجت پورے کرنے کے اسباب وسائل نہیں، گورنمنٹ کی زکوٰۃ لیتے ہیں لیکن کن پر خرچ کرنا ہے کوئی خاص سسٹم نہیں ہے، جس کی وجہ سے افسران بڑے بڑے دولت مند بنتے جا رہے ہیں، فقیر لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں۔ یہ امانت ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہے، جو زکوٰۃ آپ کے پاس آتا ہے لوگوں کی طرف سے، یا آپ کے زکوٰۃ ہے، مستحق لوگوں پر خرچ کریں تاکہ آپ کی جان بھی محفوظ ہو، آپ کے مال بھی محفوظ ہو، قیامت کے دن پکڑ بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے صدقات خیرات قبول فرما، نیکیاں زیادہ زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیوں، ہر زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے، ہر روزہ دار کے روزہ بھی قابل قبول نہیں ہے، ہر نمازی نماز پڑھ لیتے ہیں اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں. کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور خراب کر کے پڑھتے ہیں، قیامت کے دن کہیں گے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے تباہ کر دے، برباد کر دے جیسے تو نے نماز کو خراب کر کے پڑھی ہے، آج تیرے لیے دعائیں ملیں گی. یہ روزہ آپ کے لیے سفارشی ہے، یہ روزہ آپ کے لیے دروازے کھلے رہیں گے. دروازے میں خرابی ہو، روزے میں خرابی ہو، آپ کے سفارشی نہیں ہوں گے. کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، روزے تو رکھ لیتے ہیں سوائے بھوک کے کوئی فائدہ نہیں. کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السہر، قیام تو کرتے ہیں لیکن صرف قیام ہی کرتے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، نیٹ پر ہیں، خواتین مرد بیٹھ کے خوشگپیاں مار رہے ہیں، حسد بغض لوگوں کی خامیاں بیان کر رہے ہیں، چیلے گوئیاں، کوئی فائدہ نہیں ہے. روزے کی حفاظت کر لو. فلا یرفس ولا یسخط، جب آپ روزے سے ہیں تو کوئی بھی بےہودہ باتیں نہیں کرو، منہ بند رکھو. یہاں مریم علیہ السلام کو دیکھو، نبی اللہ زکریہ کو دیکھو، جب اللہ نے خاص انعامات سے نواز دیا، انی نذرت للرحمن صوما ولن اکلم اليوم انسیا، باتیں بند. ہم اعتکاف میں بیٹھے پھر بھی باتیں شروع کیا ہوا. صرف اللہ سے سرگوشی کرو، فضول باتیں نہیں کرو. روزے کے آداب کو ملحوظ رکھو، بیہودہ باتیں نہیں کرو، لڑائی نہیں کرو، جھگڑا نہیں کرو، جہالت پر نہیں اترو. فإن شاتمہ او قاتلہ، کوئی آپ سے لڑے کہہ دینا انی صائم انی صائم انی صائم، میں روزے سے ہوئی، میں اپنی زبان اور ہاتھ خراب نہیں کروں گا. اس کے بارے میں، اس روزے کے بارے میں فرمایا، اس روزے کے والذی نفس محمد بیدہ، محمد کی جان کی قسم، جس کی جان، محمد کے رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لخلوف فم الصائم، روزہ دار کی جو خوشبو ہے روزے کی وجہ سے اس کے منہ سے آ رہا، اطیب عند اللہ من ریح المسک، مشک عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہوں گے قیامت کے دن. تو میرے بھائیوں، اپنے روزے کو خوشبودار رکھو اور روزے کے دروازے کو درست رکھو. ذرا سا اونچ نیچ ہو گیا تو پھر قیامت کے دن آپ کے لیے سفارش نہیں ہوں گے. جنت میں جانے کے یہ وسیلے ہیں، ان کو پورا کر لو. آج تو ایک صحابی آ کے پوچھتا اللہ کے نبی دلنی بعمل یدخلنی الجنہ، ایسا عمل بتاؤ کہ میں جنت میں سیدھا چلا جاؤں. اور آج پوچھتے ہیں مولوی صاحب کوئی نسخہ بتاؤ، وظیفہ بتاؤ، کاروبار رکھو. چل پڑے، بندش ہوئی ہے، ہماری فکر بس دنیا کی ترقی کے لگے ہوئے ہیں. یہ صحابی جلیل ابو امامہ نسائی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نسخہ بتاؤ سیدھے جنت میں چلے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، تم روزے کو زیادہ سے زیادہ رکھ لیا کرو، صیام اختیار کرو، اس کے برابر کا کوئی نیکی ہے ہی نہیں. تو یہ روزہ ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، نیکی میں بڑھنے والے آگے بڑھ جاؤ، نیکیوں کو بڑھاؤ. روزہ تو آپ ایک ہی رکھیں گے، لیکن دسیوں بیسیوں آدمی کی افطار کروا کے آپ ایک ہی دن میں دسیوں روزے آپ بنا سکتے ہیں. لوگ ہزاروں روزے کما رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کی افطاری کروا کے. اللہ ان کو اخلاص نصیب فرما. عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو بیکار ہے روزہ، یہ تکلیف دہ خواہ. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے اگر ایمان صحیح نہیں، عقیدہ صحیح نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اور ریا نمود ہے، اور وہ خلاف شریعت بدعت پر چلتا ہے، اس کی
جنت میں جانے سے نبی کی سفارش سے رکاوٹ بن جائے گی. لہٰذا توحید پر، اخلاص پر، ریا نمود سے بچو اور یہ عبادات قابل قبول ہوں گے. بے شک عمل مختصر ہی کیوں نہ ہو، خالص ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے. اللہ اکبر. یہ ایک مہینہ ہے جو 10 مہینوں کے ثواب دیں گے. اور خالص چیز سبحان اللہ، ایک دن کے روزہ رکھا ہوا، مغرب کے ٹائم اعلان ہوتا ہے عتق من النار، آج اس کو جہنم سے آزاد کر دو. اللہ اکبر. مسجد میں آ گئے، جماعت کے ساتھ پڑھی، ایک نماز 27 درجے پہ پہنچا، سورہ فاتحہ پڑھی اور امام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ لیا، اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہو جائے. غفر لہ ما تقدم من ذنب، اس کی ساری گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ربنا ولک الحمد، اس کی فرشتوں کے ساتھ برابر ہوتا ہے. غفر لہ ما تقدم من ذنب، دل کی گہرائیوں سے اور گناہوں سے توبہ تائب ہو کر اللہم انی استغفرک و اتوب الیک پڑھ لیتا ہے، اس کی زندگی پر کی ساری گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بہت زیادہ نواز دیتا ہے. اللہ ہمیں توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے توبوں کو قبول فرما. اللہ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما. اللہ یہ روزہ ہمارے لیے جنت میں پہنچنے کا ذریعہ بنا دے، جنت کے دروازے کا ذریعہ بنا دے، مشک عنبر بنا دے. اللہ جو بھی اس وقت بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما. جو بھی وبا اور بلا آزمائش ہے، اللہ اس کو رفع دفع فرما دے. اور ہمارے جماعت کے نامور چند علماء کرام بیمار ہیں، مولانا حماد صاحب جو بخاری کے شارح ہیں، مبشر ربانی ہے، شمس اللہ حاضر ہے، اور بھی بہت سارے بیمار ہیں. میرے والدہ بھی بہت ہی کمزور عمر میں رسیدہ ہے. دعا فرمائے اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین واقض ديوننا وديون المسلمین. اللہ ہمارے آباء و اجداد، دوست احباب جو دنیا سے گئے، اللہ ان کو بھی رمضان کی رحمتوں برکتوں سے تو نواز دیں. اللہ ان کی درجات بلند فرما دیں. اگر وہ عذاب میں اللہ ان کو خلاصی دیں. اللہ ان کے قبروں کو خوشبو سے نور سے بھر دیں. اللہ ان کا حساب آسان فرما دے، ریاض الجنہ بنا دے ان کے قبروں کو. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان اسلام پر فرما. اللہ ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک وسلم علیہ. اللهم انا نستغفرک ونتوب الیک. اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الشرك والمشرکین. اللهم آمن في وطننا كراچي، وآمن في باكستان، وآمن في بلاد الحرمين الشريفين، وآمن في بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وبديننا وبالمسلمين سوءا فأشغلهم في أنفسهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اهدنا واهد علماءنا وأمراءنا وعوامنا وخواصنا وشبابنا وشاباتنا. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.